بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ الصلاة والسلام علی وارث نوح نجی اللہ الصلاة والسلام علی وارث ابراہیم خلیل اللہ الصلاة والسلام علی وارث محمد رسول اللہ۔ راوی کہتا ہے اس کے بعد ابن زیاد ممبر پر گیا اور خداوند کریم کی حمد و ثنا کرنے کے بعد یہ کہنے لگا، خدا کا شکر ہے اس نے حق کو ثابت کیا اور امیر المومنین یزید اور اس کے پیروکاروں کی مدد کی اور حسین ابن علی نعوذ باللہ کاذب ابن کاذب کو قتل کیا۔ عبداللہ ابن عفیف ازدی اپنی جگہ سے اٹھے اور یہ متقی و زہد شیعہ تھے۔ ان کی دائیں آنکھ جنگ صفین اور بائیں آنکھ جنگ جمل میں ضائع ہو گئی تھی اور ہمیشہ کوفہ کی جامع مسجد میں شب و روز عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ وہ کہنے لگے، اے ابن مرجانہ، اے ناچنے والی کے بیٹے، تو جھوٹا، تیرا باپ جھوٹا اور وہ شخص اس کا باپ جس نے تمہیں کوفے کا والی بنایا۔ اے دشمن خدا، کیا تو انبیاء کی اولاد کو قتل کر کے مسلمانوں کے ممبر پر بیٹھ کر ایسی باتیں کرتا ہے؟ یہ سن کر ابن زیاد غضبناک ہوا اور کہنے لگا یہ کہنے والا کون ہے؟ عبداللہ نے بلند آواز سے کہا، میں تھا۔ اے دشمن خدا، کیا تو ان اولاد پیغمبر کو قتل کرتا ہے جنہیں خداوند کریم نے ہر قسم کی پلیدی سے پاک رکھا، اور پھر بھی یہ خیال کرتا ہے کہ مسلمان ہے؟ کہاں ہے مہاجرین و انصار کی اولاد کہ جو ان پلیدوں سے انتقام نہیں لیتے جس کو رسول خدا ملعون ابن ملعون کہتے تھے؟ اس بات نے ابن زیاد کو شدید غضبناک کر دیا۔ غصے سے اس کی رگوں میں خون جوش مارنے لگا اور کہنے لگا، عبداللہ کو میرے پاس لے آؤ۔ اس کے سنگ دل سپاہیوں نے اسے گرفتار کرنے کی خاطر اس کا محاصرے میں لے لیا۔ اس قبیلے ازدے کے بزرگان جو عبداللہ کے چچے کے بیٹے تھے اپنی جگہ سے اٹھے اور اسے سپاہیوں کے محاصرے سے آزاد کرایا اور مسجد سے باہر لے جا کر ان کے گھر پہنچا دیا۔ ابن زیاد نے حکم دیا، نبینہ ازدی کے گھر جاؤ، خدا اس کے دل کو بھی اندھا کرے جس طرح اس کی آنکھوں کو اندھا کیا ہے۔ سپاہیوں کا ایک گروہ اسے گرفتار کرنے کے ارادے سے اس کے گھر کی طرف گیا۔ جیسی ہی ایک خبر قبیلہ ازدہ کو ملی تو تمام قبیلے کے افراد جمع ہوئے اور یمن کے قبائل بھی ان سے آ ملے تاکہ عبداللہ کی حفاظت کریں۔ جب ان کے اس اجتماع کی خبر ابن زیاد کو ملی تو اس نے مضر قبیلے کے افراد کو جمع کیا اور محمد بن اشج لعنتی کی نگرانی میں ان کے ساتھ جنگ کے لیے بھیجا۔ اس طرح ان کے درمیان شدید جنگ ہوئی۔ اس کے نتیجے میں عربوں کا ایک قبیلہ مارا گیا اور ابن زیاد کے سپاہی عبداللہ کے گھر پر پہنچے اور اس کے دروازے کو توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ اس دوران عبداللہ کی بیٹی نے گھر میں موجود تھی فریاد کی، بابا جان، دشمن کی فوج گھر میں داخل ہو گئی ہے۔ جناب عبداللہ نے کہا، نہ ڈرو اور میری تلوار مجھے دو۔ بیٹی نے انہیں تلوار دی اور عبداللہ نے اپنے دفاع کرنا شروع کر دیا
عبداللہ کی بیٹی نے کہا بابا کاش میں مرد ہوتی اور آپ کے سامنے بد خصلتوں لوگوں سے جنگ کرتی جنہوں نے اطرت پیغمبر کو قتل کیا، جنگ کرتی۔ سپاہ ابن زیاد ہر طرف سے عبداللہ پر حملہ کر رہے تھے اور وہ اپنے دفاع کرتے تھے، اور جس طرف سے دشمن عبداللہ کے نزدیک ہوتے تو ان کی بیٹی نے آگاہ کرتی تھی، یہاں تک کہ سپاہ ابن زیاد نے حملوں میں اضافہ کر کے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا۔ ان کی بیٹی نے فریاد کی میرے بابا پر سخت مصیبت آ پہنچی مگر ان کا یاور و مددگار کوئی نہیں۔ عبداللہ اپنی تلوار کو اپنے سر کے ارد گرد گھماتے تھے اور کہتے تھے خدا کی قسم اگر میری آنکھوں میں بینائی واپس آ جاتی تو میں تم پر بڑھ چڑھ کر حملہ کرتا۔ ابن زیاد کی فوج نے پے در پہ حملے کیے، یہاں تک انہیں گرفتار کر لیا اور انہیں ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ جب ابن زیاد نے انہیں دیکھا کہنے لگا خدا کی حمد و ثنا جس نے تمہیں ذلیل و خوار کیا۔ عبداللہ نے کہا اے دشمن خدا، کس طرح مجھے خدا نے ذلیل کیا؟ خدا کی قسم اگر میری آنکھیں روشن ہوتی تو دنیا تم پر تاریکی کر دیتا۔ ابن زیاد نے کہا اے دشمن خدا، عثمان ابن عفان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ عبداللہ نے کہا اے بنی علاج کے غلام اور اے مرجانہ کے بیٹے، اے ناچنے والی کے بیٹے، تجھے عثمان سے کیا سروکار؟ اگر اس نے برا کیا تو خدا اپنا حق کا ولی و وارث ہے اور ان کے درمیان اور عثمان کے درمیان حق و عدالت فرمائے گا، لہذا تم اپنے اور اپنے باپ یزید اور اس کے باپ کے بارے میں سوال کرو۔ ابن زیاد نے کہا خدا کی قسم کس چیز کے بارے میں کوئی سوال نہیں کروں گا یہاں تک کہ تم قتل کیے جاؤ۔ عبداللہ نے حمد و ثنا کے بعد کہا تمہاری دنیا میں آنے سے پہلے یہ خواہش رکھتا تھا کہ خداوند کریم مجھے شہادت نصیب فرمائے اور وہ مجھے اپنی بدترین مخلوق کے ہاتھوں نصیب فرمائے، لیکن جس دن سے میں نبی نہ ہوا میں شہادت پانے سے ناامید ہو گیا تھا، اور اب خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے میری ناامیدی کو امید سے بدلا اور مجھ پر یہ ظاہر کر دیا کہ میری دینار دعا مستجاب ہو گئی۔ اس کے بعد ابن زیاد نے ان کے قتل کا حکم صادر کیا، لہٰذا عبداللہ کو قتل کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سلام ہو انصار امام حسین علیہ السلام پر، سلام ہو اصحاب حسین علیہ السلام پر جنہوں نے اپنی جان کی قربانی جناب امام حسین علیہ السلام کے اوپر کی، جنہوں نے اپنی جان نثار کی جناب امام حسین علیہ السلام پر، ان اصحاب پر سلام ہو۔ اس کے بعد ان کے بدن اطہر کو کوفہ کی ایک گلی میں لٹکا دیا گیا۔ راوی کہتا ہے عبداللہ ابن زیاد نے یزید بن معاویہ کو خط لکھا اور اس کو امام حسین کی شہادت اہل بیت کی گرفتاری سے آگاہ کیا، اور ایک خط اسی مضمون پر مشتمل مدینہ کے گورنر عمرو بن سعید بن عاص کو لکھا۔ جب عمرو بن سعید کو خط ملا تو اس نے مسجد میں آ کر خطبہ دیا جس میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے مطلع کیا۔ اس خبر کے پہنچتے ہی قبیلہ بنی ہاشم میں کوہرام مچ گیا اور بنی ہاشم کی عورتوں نے مجلس عزا منتقل کی۔ زینب بنت عقیل بن ابی طالب نے گریہ و نوحہ خوانی کرتے ہوئے شعر پڑھے، اے حسین کے قاتلو، تم نے حسین کی قدر و منزلت نہ جانتے ہوئے انہیں قتل کر دیا، تمہیں بشارت ہو عظیم عذاب اور بدبختی کی، اور جان لو کہ اہل اسمان، انبیاء، مرسلین، شہداء سب تم پر لعنت بھیج رہے ہیں۔ حسین ابن علی کو قتل کرنے والوں اور سلمان بن داؤد، موسیٰ بن عمران، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تم سب پر لعنت بھیج رہی ہے اور رہتی دنیا تک تم پر لعنت بھیجی جائے گی۔ حسین ابن علی کو قتل کرنے والوں، شہید کرنے والوں، تو بات کرنے کی یہ ہے کہ ہمیں
حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔